اگر مرتبہ اپنی انا کے لیے تو پھر یہ نہ دین کے کام آئے گا اور نہ دنیا کے۔ اللہ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ نسبت صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور اس راستے کا ایک رہنما ہونا چاہیے جس کو پکارا جائے وہ ضرورت کے مطابق اس کا جواب دیتا ہے یا جواب بن جاتا ہے۔ ہر روز کسی کو معاف کر دو، ہر روز کسی سے معافی مانگتے چلے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ آپ اللہ کو ذات مانیں، اس ذات کا اسم اللہ ہے، یہ ذات کہیں بھی ہو اسم اس کی پکار ہے۔ جس نے اپنے آپ کو بدقسمت بنانا ہے تو وہ اپنے بھائی سے برا سلوک کرے یا انتقام لے۔ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اشک بار ہوتا ہے، اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ یہ فضل ضرور کرے۔ بعض اوقات بلند آدمی پست حالات سے بھی گزرتے ہیں، مگر اس سے ان کے ارادے، خیال اور کردار میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں تو دنیا میں جہاں سے مرضی گزر جائیں اور چلتے جائیں، دنیا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ گلاب اگرچہ بے جان ہے لیکن جو قریب سے گزرے اسے بھی خوشبو دیتا ہے اور دوسرے کو خوش کر دیتا ہے اور محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ بھی ایسے بنو کہ اگر کسی کے قریب سے گزرو تو اسے کچھ فیض دے جاؤ۔ محبت کرنے والا محبوب کی رضا کے خلاف نہیں چلتا، اور وہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا۔ جب اپنی آزادی کسی کی غلامی میں دی جائے تو پھر سمجھ آ سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے مر گیا کا کیا مقام ہے۔ باقیوں نے اللہ کریم کا جلوہ دنیا میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوے سے ذات تک رسائی کی، یعنی باقیوں نے ذات کا جلوہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلوے والی ذات دیکھی۔ محبت قائم ہو تو دین کا علم قائم رہتا ہے، اگر محبت دینے والے سے محبت نہ ہو تو دین سے قائم محبت ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے معلم سے محبت کرو تو علم قائم رہے گا، ورنہ نہیں رہے گا۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ابا جان کا دماغ چل گیا ہے تو وہ خود پاگل ہو کے مرے گا۔ آپ کے ماں باپ قیامت تک آپ کے ماں باپ رہیں گے، چاہے آپ کچھ بھی بن جاؤ۔ خوش نیت انسان برے قافلے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے نیت صحیح ہونی چاہیے۔ صرف اللہ کی محبت ایسی ہے جو آپ کو توازن میں رہنا سکھائے گی۔ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، کوئی ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والی انسان کو جنت میں لے آتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو اور دل کی آہ نہ لو۔ جن لوگوں کو دیدار حق ہو یا دیوار عرفان حق ہو، ان لوگوں پر لازم ہے کہ جن لوگوں کو یہ نہیں ہوا وہ ان تک اللہ کا رحم اور فضل پہنچائیں۔ اگر آپ کے عمل کا امام امر الہی ہے تو پھر آپ نفس سے بچ گئے، اور اگر آپ کے عمل کا امام آپ کی ذاتی انا ہے تو آپ نفس کے شر سے نہیں بچ سکتے۔ دنیا کے تمام عجائبات میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ روح کی بصارت قید میں ہے جبکہ اس کے پاس چابی بھی ہے۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے وہ خدا کے نور کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن۔ چونکہ دل کا مادی اشیاء سے ہٹ جانا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ سے التجا کرو کہ مہربانی فرما کر ہمیں ہمارے نفس سے خود خرید لے۔
ہمیں نہ تو دوزخ کا غم اور ڈر ہے اور نہ ہی جنت کی کوئی لالچ اور خواہش، بس تو اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دے کہ ہم تیری دید کے مشتاق ہیں۔ اولیاء اللہ کا کام دنیا کے معاملات سے آگے کا ہے۔ جب تو رہبر تلاش کرے گا تجھ پر کھلے گا۔ اگر میں ان نغموں کا تھوڑا سا بھی بیان کر دوں تو روحیں قبروں سے نکل پڑیں۔ دل کے کان کو نزدیک کر، خبردار، اولیاء اللہ کے وقت کے اسرافیل ہیں، ان سے مردوں کی نشو و نما ہے۔ جس کی قبر میں مردہ جانے ان کی آواز سے کفن میں تڑپنے لگتی ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا خدا کی آواز کا کام ہے۔ جب روحوں کو زندگی مل جاتی ہے تو وہ اولیاء اللہ کے نغموں کی آواز کو خدا کی آواز سمجھتے ہیں۔ عاشق اس لیے خاموش رہتا ہے کہ اس کی منہ سے بیش بہا قیمتی موتی زمین پر نہ گر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر کوئی قیمتی پرندہ آن بیٹھا ہے اور یہ خطرہ رہتا تھا کہ ذرا سی جنبش کی تو سر سے اڑ جائے گا۔ اے مسلمان بھائی جو اپنے آپ کو خدا کا شیر بتاتے ہو، برسوں گزر گئے کہ تم ایک کتے یعنی شیطان سے عاجز ہو رہے ہو، تو وہ کتا یعنی شیطان تمہارے لیے کیا خاک شکار مارے گا جب تم خود اعلانیہ کتے کے شکار ہو رہے ہو۔ قرآن میں ہے کہ اے نبی، کیا تم نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سایہ کو دراز کیا ہے؟ سایہ سے مراد اولیاء اللہ کا وجود ہے جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں۔ اس وادی میں بغیر رہنما کے نہ چل، جا سایہ کے ذریعے آفتاب کو حاصل کر۔ جب کوئی کسی کی عادت کے خلاف اس کو نصیحت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نصیحت کرنے والا اپنی بڑائی جتاتا ہے۔ اگر انسان میں وہ برائی نہیں ہوتی تو نصیحت سے اس کو ناگواری نہیں ہوتی۔ غصہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ دراصل تیری بری عادت مستحکم ہو گئی ہے، اس لیے اپنے غلط نفسانی خواہشات کو ابتدا ہی میں دبا دینا چاہیے، ورنہ وہ خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہے۔ درویشی دنیاوی سب کاموں سے الگ ایک چیز ہے۔ درویشوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہر وقت بخشش ہے۔ یہ لوگ ملک و مال کے علاوہ اللہ سے بھاری روزی پاتے ہیں۔ جب تجھے کوئی بیماری لاحق ہو تو پس تم صبر کے ساتھ بیماری کا استقبال کر، اور جب تک اللہ کی طرف سے دوا نہ آئے پس تو ٹھہرا رہے، پس جب دوا آ جائے تو اس دوا کا شکر سے استقبال کر۔ طلب دنیا ایک خطرناک ہوس ہے جس میں قدم قدم پر جال بچھا ہوا ہے۔ جو اس ہوس میں گرفتار ہوا اس کے جال میں پڑنے اور ہلاک ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں، اس لیے اس جال کا دانہ چگنا حرام سمجھنا چاہیے۔ خبردار، شیطان تجھے جانے پدر کہے گا تاکہ لعین شیطان تجھے فریب میں پھنسا سکے۔ یاد رکھ، شیطان نے تیرے ابا جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ایسی ہی مکاری کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس سیادہ روح نے ہرا دیا۔ اے اہل فنا کے تلوار مارنے والے، یاد رکھ تو اس کو خود اپنے بدن پر مار رہا ہے، کیونکہ اہل فنا اپنی ہستی سے مٹا ہوا ہے اور اپنی ہستی کا احساس نہ رکھنے کی وجہ سے صدمات کے احساس سے بے خوف ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس بے خوفی کے مقام میں مقیم ہے۔ بہت سی دعائیں جو نقصان اور ہلاکت ہیں، اللہ پاک ان کو کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا ہے۔ دعا کرنے والا شاکی ہوتا ہے، برا گمان کرتا ہے، اور یہ بدگمانی بری ہوتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی مصیبت کی دعا کی ہے
اور خدا نے کرم کر کے اس کو قبول نہیں کیا۔ عشق پیاسا ہے، پیاسے کا طلبگار ہے، یہ اور وہ دن اور رات کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے ہے، دن رات پر عاشق ہے اور بے چین ہے۔ جب تو غور کرے رات اس پر زیادہ عاشق ہے، ان کو جستجو سے ایک لحظہ بھی رکاؤ نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے سے انہیں ایک لمحہ بھی تکوف نہیں ہے۔ برف کی رات کی خنک اور ہوا کی بردودت میں ٹھوس اور مطمئن پڑی ہوتی ہے، اس کو آفتاب عالم تاب کی کچھ خبر نہیں ہوتی، جس کی گرما گرم شعائیں اس کو پانی کر کے بہا دیں۔ اسی طرح دنیا دار اپنے مال و جاہ کی مستی میں مطمئن مسرور ہوتا ہے، اس کو موت کے زہر گداز وقت کا خیال نہیں رہتا۔